السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے سوالات کے مدلل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب حافظ محمد مزمل حافظہ اللہ تعالی اور استاد مکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ لائیو سیشن اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آپ بھی اگر اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آج کے اس سیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور شاہ صاحب کے اس آفیشیل پیج کو لائک اور فالو کیجئے تاکہ آپ بھی دین اسلام کی تبلیغ کے اس عظیم مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، محترم شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین کرام کے لیے کوئی ایک نصیحت فرما دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یقیناً ماہ رمضان میں سرکش شیاطین بند تھے، جکڑے ہوئے تھے، اور پورے ملک میں اور زیادہ تر خصوصاً مساجد میں ایک دینی ماحول جو ہے وہ غالب تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ رات دن مساجد میں جاری ہے۔ لیکن جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، شیاطین کو جب کھول دیا جاتا ہے، تو اس وقت بہت سارے لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال تھوڑے سے وقت کے اندر ہی اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں ساتھیوں کو، ناظرین کو نصیحت کروں گا کہ اپنے ان اعمال کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اعمال کا کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ اصل ہے اس کی کہ یہ جمع ہو جائے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے یہ جمع ہو جائے، ذخیرہ بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل اتنے مہینے، پورے مہینے کے روزے اور سختی، تنگی ترشی جو ہے وہ برداشت کر کے بندہ جا کے اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے۔ اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر آدمی نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا، تجھ پر صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، تو وہ صدقہ گویا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کی جائے اور کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا نہ کیا جائے، اور بعد میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے آپ کے یہ روزے، آپ کے یہ صدقات و خیرات، قرآن پڑھنا، سننا، سنانا جو ہے وہ باطل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ شرک سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بدعات سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا نہ کیا جائے جو شرکیہ ہو، کفریہ ہو، جس کی وجہ سے اعمال تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال میں تسلسل رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد آپ نمازوں کو چھوڑ دیں، تو یہ کس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ انسان کو تو دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو نہیں دیا جا سکتا۔ رب تو پہلے سے جانتا ہے کہ آپ ماہ رمضان کے بعد کیا کریں گے۔ اگر آپ کی نیت ارادہ یہی تھا کہ میں ماہ رمضان کی نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اس کے بعد جو ہے میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا، ترک کر دوں گا، یہ ارادہ اور اگر نیت تھی تو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ماہ رمضان کے روزے قبول کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں پہ دوام کریں، ہمیشگی کریں۔ نمازوں کو چھوڑنا جو ہے کفر ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اس پر لازم اپنے آپ کو، یعنی اپنی زندگی کا حصہ اور معمول بنا لیں۔ اور ساتھ ہی جو قرآن پاک کی تلاوت کو آپ نے شروع کیا ہے ماہ رمضان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عمل یہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، اس پر ہمیشگی ہو، دوام ہو،
تو لہٰذا اپنی قرآن پاک کی تلاوت با ترجمہ جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسا جو ہے نا پورا سال قرآن سے ایک تعلق ربط جو ہے وہ آپ کا قائم رہنا چاہیے، اپنے اعمال میں تسلسل رہنا چاہیے، تاکہ یہ لذت، یہ سکون جو ہے یہ آپ کی جو ماہ رمضان میں حاصل کیا ہے یہ بعد میں بھی جاری رہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا کریں۔ گناہوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، تو اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ بہت سارے گناہوں سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اس پر دوام ہو اعمال پر، یہی نصیحت کروں گا کہ ماہ رمضان کے بعد جو ہے اپنے اعمال کے معمول میں فرق نہیں آنا چاہیے، نماز میں بھی، اور آگے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، شوال کے روزے ہیں، یا سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں، یا یام 20 کے روزے ہیں، یعنی روزے سال بھر یہ چلتے رہنا چاہیے سلسلہ، تاکہ اس میں اعمال اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو جس پر تسلسل ہو، دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ اسی پر اپنے بچوں کو بھی قائم رکھیں۔ عید کی خوشیوں میں یہ سارا کچھ بھول نہ جائیں، عید کی خوشیوں میں کوئی ایسے اعمال نہ کریں جس کی وجہ سے پچھلے سارے اعمال برباد کر بیٹھے۔ اللہ میرے اور آپ کے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو محفوظ رکھیں اور ان اعمال پر قائم رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ناظرین کرام، حفاظت اعمال کے متعلق انتہائی جاندار شاندار گفتگو فرما رہے تھے استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مومن کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد ایک تو اجر میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اگر بندہ اپنے اعمال میں بھی کمی کر دے تو ظاہر بات ہے پھر اس کے لیے یہ بات فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ تو جو فرائض جن کا اہتمام اور جو اعمال انسان محنت کے ساتھ رمضان المبارک میں کرتا تھا، اس کا سلسلہ جب اگلے رمضان تک چلے گا، تو پھر جب اگلے رمضان کے روزے رکھیں گے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ چلتے ہیں فضیلت الشیخ جناب حافظ محمد مزمل حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، عید الفطر کی آمد ہے تو لوگ عید کے کافی مسائل ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو عید کی نماز عیدین کس وقت ادا کیجئے، اس کا درست وقت کون سا ہے؟ عیدین کی نمازیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کے مطلق طور پر تو ان کا ٹائم جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جس وقت چاشت اشراق درست ہے۔ جلدی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ عیدین کی نماز کو تھوڑا سا جلدی پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی عمل ہے وہ بھی احادیث سے کچھ اس طرح کا ہی ملتا ہے کہ عید الفطر کو کچھ تاخیر کے ساتھ اور عید الاضحیٰ میں قدر جلدی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وکانا یعجل صلاۃ عید الفطر، وکانا یؤخر صلاۃ عید الفطر، کہ عید الفطر کی جو نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مؤخر کرتے تھے، تاخیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ویعجل الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کی نماز وہ جلدی پڑھتے تھے۔ اور صحیح البخاری کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلق طور پر ایک باب قائم کیا ہے، تبکیر الی العید، عید کی نماز کی طرف جلدی کرنا۔ یہ باب قائم کر کے پھر وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو حدیث لے کر آئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ایک حدیث اور ایک بات انہوں نے نقل کی ہے۔ جو عید کا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی، کیا میرے صحابہ، ہم عید کے دن سب سے پہلا کام، یعنی آج کے دن ہم سب سے پہلا کام جو ادا کریں گے وہ نماز ہوگا، یعنی نماز عید۔ دن کا آغاز ہوا اور سب سے پہلا عمل نماز، اور دوسرا عمل ہمارا ہوگا ہم قربانی کریں گے، کیونکہ وہ خطبہ عید الاضحیٰ کا تھا کہ ہمارا پہلا کام عید کی نماز، دوسرا کام قربانی یعنی جانور ذبح کریں گے جا کر۔ اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، ومن فعل ذالک، جس نے یہ کام کیا، یعنی دن کا آغاز، پہلا کام آغاز میں نماز پڑھی اور دوسرا کام قربانی کا جانور ذبح کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
فقد اصاب سنتنا، یقیناً وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اس نے ہمارے طریقے یا ہماری سنت کو پا لیا۔ تو ان احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو عید الفطر کی نماز میں تاخیر اور عید الاضحیٰ میں کچھ جلدی جی یہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ عید کی نماز، کیونکہ یہ عید الفطر ہے، اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ 11 بجے جا کر پڑھے، 10 بجے پڑھے، یہ مطلب بھی نہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد اگر عید الاضحیٰ ہم 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو عید الفطر جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے بعد ہو جائے، 1:45 کے بعد ہو جائے، چلو 2 گھنٹے کے بعد ہو جائے، 1 گھنٹے کا آدھ گھنٹے کا اگر فرق ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سنت کے پر ہی عمل ہوگا، یہ اس کا ٹائم ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین کرام، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے وقت کے متعلق شیخ محترم بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ عید الفطر کی نماز میں کچھ تاخیر اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرنی چاہیے۔ ایک بھائی کمنٹ باکس میں سوال کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سوال پہلے گزر چکا ہے، شاہ صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں۔ جو ہم نے طریقہ معلوم کیا، کیونکہ کرونا ٹیسٹ ہم نے ہوتے دیکھا نہیں اور کروایا نہیں، لیکن جو ہم نے طریقہ معلوم کیا اس میں یہی ہے کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محترم شاہ صاحب، صدقۃ الفطر کے متعلق آپ وضاحت کر دیں کہ جو آدمی وصول کرتا ہے کیا وہ بھی آگے صدقۃ الفطر دے گا؟ صدقۃ الفطر جو ہے اس کو صحیح البخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ الفطر قرار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ ضروری ہے، لازم ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ضروری ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرض کیا ہے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الفطر کو۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، ہر سب مسلمان پر یہ فرض ہے۔ بعض الناس نے یہ بات کہی ہے کہ اس پر فرض ہے جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، یعنی کہ جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اس پر صدقۃ الفطر بھی ہے۔ یہ بات صریح احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اس میں غلام بھی ہے، اس میں آزاد بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، بچہ بھی ہے، حتیٰ کہ جو چاند نظر آنے سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس میں داخل اور شامل ہے، تو وہ صاحب نصاب کہاں ہوگا؟ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے وہ عقل کے مطابق بنائی گئی ہے، یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ لہذا صدقۃ الفطر فرض ہے، اس کے بغیر جو ہے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو اس کا فلسفہ بیان کرتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں میں کوئی نہ کوئی بندے سے کمی کوتاہی سستی رہ جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر جب ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی دور کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت اور انعام ہے، اور اس کے بہت سارے اور بھی محدثین کرام نے وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک سب سے بڑا فلسفہ تو یہی ہے کہ اس سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ تھوڑی سی گندم یا تھوڑا سا اناج دینے سے اگر اللہ تعالیٰ مہینے بھر کی کمی کوتاہیوں کو دور کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور بڑا انعام ہے۔ اور اس کے بعد اس کو مناسب انداز میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو اس طرح نصاب ہے زکوٰۃ کا، چاندی یا سونا یا نقدی یا عشر، وہ نہیں رکھا گیا، بہت یعنی تھوڑا ایک سا رکھا گیا ہے۔ ایک سا سے مراد 2.5 کلو یعنی گندم جو آپ کھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو چونکہ گندم وہاں بہت کم ہوتی تھی، زیادہ تر یہ کھجور سے، جو سے، منقے سے دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ زیادہ گندم کھا جاتی ہے اور حدیث میں من طعام کے الفاظ ہیں کہ کھانے سے، تو ہمارا زیادہ تر طعام جو ہے نا وہ کھانا گندم ہے، تو لہذا گندم سے ادا کرنا چاہیے اور ہم ایک سا ہی مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جو گندم ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ جو کے برابر ہی ہوگا، یعنی کہ بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ تو پہلے اس دور میں چونکہ گندم بہت مہنگی تھی جی بنسبت جو کے، تو وہ مشکل ہوتا تھا لوگوں کو دینے کے لیے، تو اس لیے اس میں نصف سا کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ عام خوراک ساری چیزوں سستی جو ہے وہ گندم ہی ہے،
تو وہ پورا 1 سا دینا چاہیے اور وہ 2.5 کلو بنتا ہے۔ اس میں ایک جو ہے وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس ٹوپے سے، جس سا سے، جس برتن سے، جس وہ ناب والا وہ جو آلہ ہوتا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو ہمارے علماء اہل الحدیث نے باقاعدہ مدینہ طیبہ میں جا کے اس کو ناپا ہے، یعنی کہ اس ٹوپے کو، ہمارے ہاں اس کو ٹوپا کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو ہمارا ٹوپا ہے نا، دیکھا بھی تھا بھائی منیب کبریا نے ہمیں دکھایا تھا، ہاں دکھایا تھا ہم نے مدینہ طیبہ میں، وہ دیکھا بھی تھا اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ یعنی شرف ہمیں حاصل بھی ہوا کہ وہ برتن ہم نے خود دیکھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے وہ یعنی کہ دیا، صدقۃ الفطر دیا ہے۔ تو آج بھی نا وہ ہمارا جو ٹوپا ہے نا، ہمارے اپنے علاقے میں یعنی سرگودا خوشاب میں وہ 2.5 کلو کا ہی ہے۔ وہ ایک ٹوپا ہوتا ہے جس سے گندم وہ جس کا ناپتے تھے اور اس سے ناپ کے نا تو بوریاں بھرتے تھے، تو اس کو ایک من کہا جاتا تھا۔ وہ 20 ٹوپوں کا ایک جو ہے کہ نا یہ من ہوتا تھا، یعنی 2 سے 2.5 کلو تک وہ جاتا ہے۔ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، ایک پڑوپی ہوتی تھی وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور یہ جو ٹوپا ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے۔ تو 1 سا جو ہے نا وہ 2.5 کلو آج کے دور کے آپ کے حساب سے بنتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ تقلید میں فالو کیا ہے، تو انہوں نے کوفے کے جو وزن ٹوپا تھا اس سے ناپا، تو وہ تقریباً 2.25 سیر کا تھا، وہ چھوٹا تھا، تو اس سے آج یہاں گندم دی جاتی ہے۔ تو یہ اپنا ہمارا ٹوپا جو سا ہے وہ بھی 2.5 کلو کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اسی ٹوپے سے دینا چاہیے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس کا جو شرعی وقت ہے وہ چاند کا یعنی عید کا نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے صحابہ کرام، بخاری میں آتا ہے کہ ہم ادا کر دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نماز سے نکلتے سے پہلے پہلے یہ ادا کر دیتے، یہ اس کا مسنون وقت ہے۔ دوسرا حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 1-2 دن پہلے بھی دے دیتے تھے، یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے کہ 1-2 دن پہلے دینے کا۔ تو ایک حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام صدقۃ الفطر پر نہ نگران مقرر کیا، تو وہ روزانہ رات کو 3 راتیں جو ہے نا وہ چور آتا رہا اور وہ اٹھاتا رہا، وہ جو جن کا واقعہ حدیث میں معروف ہے، تو تیسرے دن اس نے مجھے دعا سے کھلائی۔ تو اس سے بھی یہ حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے، اور علماء امت نے لیا ہے کہ 3 دن پہلے آنا اور جمع ہونا، کیونکہ نبی علیہ السلام عید سے پہلے تو لوگوں تک پہنچا دیتے تھے نا، یعنی وہاں جمع تو نہیں رہتا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ 3 راتوں کا آنا، اس کا مطلب پہلے جمع صحابہ کرام مسجد میں کر لیتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں پوری جماعت کو جمع کرانا چاہیے، وہاں سے غربا اور یتامہ کو جو ہے نا تقسیم ہونا چاہیے، اور یہ تومہ بھی ہے، کھانا بھی ہے غریبوں کا، عید کے موقع پر انہیں تھوڑا سا گفٹ، انہیں کوئی کھانا کوئی چیز ان کو مہیا کر دی جائے، یہ بھی اس کا ایک فلسفہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس صدقۃ الفطر کو عمارتوں پہ لگا دیتے ہیں یا تعمیر پہ لگا دیتے ہیں، یا طلباء آئیں گے تو پھر وہ کھائیں گے رکھ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تومہ اگرچہ طلباء پر وہ مصرف تو ہے، لیکن طلباء یہاں موجود نہیں ہوتے، لازم بات ہے 10 15 20 دن وہ آئیں گے تو بعد آئیں گے، تو محلے میں جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، یتامہ علاقے کے، وہ رہ جائیں گے، تو ان کو یہ صدقہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہم تو اس کی ترتیب باقاعدہ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم قیمت کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ بعض علماء کرام نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ اس میں قیمت دی جا سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب گندم موجود ہے، اناج موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت ادا نہیں کی، صحابہ کرام نے قیمت ادا نہیں کی، ان سب نے جو ہے وہ اناج سے ہی ادا کیا ہے، تو اناج سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ فرض ہی وہ گندم سے ہے، جو سے ہے، کھجور سے ہے، منقع سے ہے، مکئی سے بھی ہے، کیونکہ مکئی اس وقت زیادہ کھائی جاتی تھی، یعنی کہ اس علاقے میں مکئی یا جو کو زیادہ کھایا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں چونکہ گندم ہے، تو گندم موجود ہے تو قیمت بھی تب بھی کوئی عالم فتویٰ دے گا نا، اگر آپ کے پاس گندم نہیں ہے یا کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر وہ قیمت کا جواز کوئی نکالے گا۔ تو بہرحال ہم تو ہر صورت میں یہی سمجھتے ہیں، علماء کرام یا کسی عالم کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ہماری رائے یہی ہے، ہمارا علم جو ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے، جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق کہ یہ اناج ہی دینا چاہیے۔
قیمت نہیں ادا کرنی چاہیے. یہ تومہ ہے, تومہ بنتا ہی وہ ہے جس چیز سے جو کھائی جائے. تو ہم تو اس طرح وہ اناج جمع کرتے ہیں, آٹا جمع کر لیتے ہیں, گندم جمع کر لیتے ہیں, یا دوسری صورت ہم نے پھر یہ اختیار کی اگر کوئی پیسہ ہمیں دے جاتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, اس کو جمع کرتے رہتے ہیں. پھر وہ اس سے ہم تومہ خریدتے ہیں, آٹا خرید لیں گے, راشن خرید لیں گے, وہ تومہ بنا کے نا پھر غریبوں کے گھروں میں عید سے پہلے ہم پہنچا دیتے ہیں, تاکہ وہ ان کو عید کی خوشی میں, عید کے کھانے میں ان کو سیویاں وغیرہ بھیج دیں, ان کو کوئی یہ چیزیں یعنی کہ وہ پیسوں کی نا پھر مختلف چیزیں خرید لیتے ہیں تاکہ عید کا وہ تومہ ایک ان کے لیے بن جائے. اگر قیمت دینی ہے تو پھر قیمت جب جس بندے کو آپ دے دیں گے وہ اس کو بااختیار ہے نا کہ اس عیدی سے جو چاہے خرید لے. یعنی کہ آپ مجھے پیسے دے جاتے ہیں کہ یہ پیسے صدقۃ الفطر کیا ہے, تو میں اس سے جو چیز خریدوں نا, یعنی مسکین پر تو پابندی نہیں ہے نا کہ وہ اس سے کیا چیز خریدے, تو ہم وہ سارا اکٹھا کر کے پیسہ اس سے عید کا سامان خرید لیتے ہیں, تو وہ ان غریبوں کو مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں. مدرسے کے مد میں ہم اس کو خرچ نہیں کرتے, اگرچہ جائز ہے لیکن ہم نہیں خرچ کرتے. ہم اس کو صدقۃ الفطر جو ہے معمولی جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, تومہ بھی ہوتا ہے, تو مساکین محلے کے جو ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کی مسجد میں جمع کروائے اور وہاں سے یہ پھر اگر پیسوں کی صورت میں ہو تو اناج خرید کر غریبوں کے گھر تک پہنچایا. پورے ہماری تو مسجد میں اللہ کے فضل سے نا وہ ایک پوری سنت کے مطابق ہوتا ہے. پہلے جمع ہوتا ہے, پھر اس پر ایک نگران ہوتا ہے جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے, پھر ہم اس کے جو ہے نا اناج نقدی ہو تو اناج خرید لیتے ہیں, خرید کے پھر ہم ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں اور عید سے پہلے پہنچا دیتے ہیں. بلکہ پہلے خرید کے ایڈوانس رکھا ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں ہماری جماعت کے, تو وہ لوگوں کو پیسے عید تک آتے رہتے ہیں, تو اس سے پہلے ہم نے خریدا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم پہنچا دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی پیسے زیادہ ہو جائے تو وہ خرید کے فوری جو ہے نا ہم پہنچا دیتے ہیں, برابر ان کا صدقۃ الفطر پہنچ جاتا ہے. جی, لیکن اگر خرید لیا جائے, ادا کر دیا جائے, جمع کرا دیا جائے تو آپ کی طرف سے تو ہو جائے گا نا, آگے پہنچنے میں کچھ تاخیر بھی ہو جائے تو جائز. ناظرین کرام, ہمارا آج کا لائیو سیشن کچھ وقت کے حساب سے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج رمضان المبارک کا ہمارا آخری لائیو سیشن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا لائیو پروگرام ہوگا, جمعے والے دن شاہ صاحب کا خطبہ ہوگا, اور خطبے کے بعد جمعۃ جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے عموماً جمعۃ الوداع کہتے ہیں, تو اس جمعے والے دن شاہ صاحب جمعہ سے لے کر تقریباً مغرب تک سوالات کے جوابات دیتے ہیں مسجد میں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارا یہ پروگرام جو شاہ صاحب سوال و جواب کی نشست کرتے ہیں لائیو چلے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر رات کو شاہ صاحب کا خطاب بھی لائیو نشر کیا جائے گا 29ویں رات کا. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد ہم اس پروگرام کو دوبارہ سے جاری کریں گے. تو رمضان کے والے سے جو ہمارا ہفتے اور منگل والے دن پروگرام ہوتا ہے یہ آخری پروگرام ہے, تو اس میں سوالات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں شیوخ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اختصار سے جواب دیں تو ممکن ہے انشاءاللہ تعالی افطاری سے پہلے تمام سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. شیخ محترم, آپ کی طرف آتے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ کھانا چاہیے یا نہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں سنت عمل جو ہے وہ مختلف ہے. عید الفطر میں صحیح البخاری میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ عید الفطر کے لیے جب نکلتے تو کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے. مطلق طور پر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں تناول فرماتے اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے. مستدرک حاکم کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ وہ کھجوریں تعداد میں کتنی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھجوریں, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, 3 کھجوریں 5 یا 7 کھایا کرتے تھے, یا اسے کم یا زیادہ, اور کم اور زیادہ کی تعداد وہ بھی طاق ہی رہتی تھی. یعنی کبھی 1 کھجور بھی کھا لی, 7 سے بڑھ گئی تو 9 بھی ہو سکتی ہیں. تو اصل سنت یہی ہے کہ عید الفطر کے لیے جب ہم جائیں تو طاق کھجوریں کھا سکتے ہیں اور کھانی چاہیے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, اور اس پر عمل اللہ کے فضل سے جس طرح شاہ صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ ہم پیسے راشن وغیرہ خرید کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں فطرانے کے مد میں, تو اسی طرح ہم نے یہ واحد ایک مسجد ایسی دیکھی ہے کہ جس میں الحمدللہ عید الفطر والے دن یہ عمل بھی جاری رہتا ہے کہ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں نمازی حضرات, اسی وقت ان کو کھجوریں پیش کر دی جاتی ہیں سب کو, اور ساتھ دودھ بھی دیا جاتا ہے.
جی وہ کھجوریں بھی کھا لیتے ہیں اور ساتھ دودھ بھی پی لیتے ہیں تاکہ اس سنت پر عمل فوری ہو جائے. اور عید الاضحیٰ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. جی عید الاضحیٰ کے دن کوئی چیز نہیں کھاتے تھے کیونکہ نماز بھی کچھ جلدی پڑھتے تھے، جیسا کہ پہلے باب میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز کچھ جلدی ہوتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے بعد آ کر کوئی چیز تناول فرماتے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جو جانور ہوتا تھا نا اس کا گوشت تناول فرماتے تھے عید کے بعد. اور تیسرا مسئلہ اس کے اندر ایک یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دو تو اب واضح ہو گئے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تاک کھجوریں کھا کر جائیں، کھجوریں نہیں تو کوئی اور چیز بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے. گھر میں کچھ بھی نہیں تو سادہ پانی کا گلاس پی کر ہی بندہ عید کی نماز کے لیے چلا جائے. اور عید الاضحیٰ پہ جائیں تو بغیر کچھ کھائے پیے جائیں اور واپسی پر آ کر کوئی چیز کھا لیں. عید الاضحیٰ والے دن اگر کوئی بندہ کوئی چیز کھا لیتا ہے عید سے پہلے تو یہ گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، کوئی جرم نہیں ہوگا، کیونکہ اشارہ ملتا ہے بخاری میں ایک حدیث ہے اس سے کہ اگر کوئی پہلے کھا لے تو جائز تو ہے اس کا کھانا. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ معروف حدیث ہے جس صحابی نے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قربانی کا جانور پہلے عید سے ذبح کر کے گوشت بنا کر کھا کر بھی آ گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا، اس کا مطلب وہ کھایا جا سکتا ہے، وہ گوشت ہو گیا اس کا. جی اگر کھانا منع ہوتا نا عید سے پہلے تو آپ ساتھ یہ بھی وضاحت ہے کہ اپنا وہ کھانا بھی آپ کا تو درست نہیں تھا. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی کھا لے تو گناہ گار نہیں ہوگا. سنت یہی ہے کہ عید الاضحیٰ عید کی نماز پڑھ کر بعد میں جا کر کوئی چیز کھائے. جی یہ دیکھیں نا کہ اسلام جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ اس لیے میں تھوڑا سا جان بوجھ کے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، مثلا میں بیان کروں تو میرے کوئی چیز رہ جائے، شیخ صاحب بیان کریں کوئی چیز رہ جائے، تو جو دوسرا جو سن رہا ہوتا ہے نا عالم، وہ زیادہ توجہ ہوتی ہے اور کوئی چیز پوائنٹ رہ جائے تو اس لیے شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی میرے طرف سے یعنی گفتگو میں کوئی چیز رہ جائے تو احترام کرام میں خاموش نہ رہا کریں، بلکہ وہ چیز بیان کر دیا کریں. جو چیز رہ جائے نا کسی بھی حوالے سے، اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی، لیکن ویسے میں ایک یعنی ساتھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیسا فطرت کے عین مطابق کہ ماہ رمضان کے روزے ہم نے بھوکے پیاس برداشت کی، تو عید والے دن صبح صبح اسلام کہتا ہے کہ کھا کے جاؤ، کیوں آپ پورا مہینہ جو بھوکے رہے ہیں سویرے سویرے تو کھا کے کوئی چیز جاؤ عید کے لیے، اور میٹھی چیز کھا کے جاؤ. اور اس کا کھجور کا تذکرہ بھی آ گیا. تو عید الاضحیٰ کے لیے فرمایا کہ چونکہ پیچھے 2 مہینے ویسے ہی رہے اب بندہ، جی تو آگے کہا گیا بغیر کھائے جاؤ نا. جی لیکن اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہے ہمارا، یعنی کہ عید کے گوشت سے ہی ہم اس کو افطار کریں گے، باقاعدہ اس کو افطاری کہتے ہیں. یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ چیز نہ کھانا یہ سنت ہے. کوئی جواز جس نے شیخ صاحب نے فرمایا کوئی کھا لے تو گناہ نہیں ہے. تو گوشت کھانا یہ بھی بہتر افضل ہے کہ یعنی گوشت پہلے کھایا جائے. اگر تھوڑا سا اس میں وضاحت ہو جائے کہ کلیجی وغیرہ پہلے وہ مل جاتی ہے نا، گوشت تیاری سے پہلے تقسیم سے پہلے کلیجی جلدی مل جاتی. جی تو میں نے کہیں پڑھا تھا واللہ عالم کہ کلیجی جو ہے نا اس کو پہلے بنا کے کھا لینا چاہیے، جی جلدی ہو جائے گی، تو بن بھی جلدی جائے گی. اور بناتے بناتے گوشت جو لوگ بنا رہے ہوں گے نا ان تک بھی وہ پہنچ جائے گی کلیجی، تو وہ تھوڑی ان کی میں قوت آ جائے گی، گوشت بنانے کاٹنے میں آسانی ہوگی، آ جاتی ہے نا، جلدی مل بھی جاتی ہے اور جلدی بن بھی جاتی ہے. معزز ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس لائیو سیشن کو جو بھی بھائی دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور آپ یہ لائیو سیشن بھی ہیں جی وہ جی ہاں جی بیان فرمائیں. اور آپ یہ لائیو سیشن کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور، اور کسی بھائی کا اہم سوال ہے تو وہ بھی بھیج دیں. ہم انشاءاللہ تعالی ہر اہم سوال کو ضرور شامل کریں گے. شاہ صاحب لائیو سیشن دیکھنے والے بھائیوں میں سے ایک بھائی ایک بڑا اہم سوال کر رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے وہ قادیانی کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم وہاں سے جاب چھوڑ دو لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا، تو کیا مجھے اب اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس کو سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، اپنا پورا سرسوخ استعمال کرنا چاہیے. اگر وہ باز نہیں آتا تو اس وجہ سے لا تعلقی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، الولاء والبراء.
عقیدے یعنی کسی سے محبت اللہ کے لیے اور کسی سے ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو، تو یہ اللہ کے لیے ناراضگی ہوگی انشاءاللہ، اس میں وہ گناہ نہیں ہوگا کہ جو بندہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تلقی کرتا ہے یا مسلمان بھائی کو بلانا بٹھانا چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر جو سزا یا گناہ ہے وہ اس پر نہیں ہے انشاءاللہ، اس کی نفرت اللہ کے لیے ہوگی۔ اس کو سمجھائیں پوری طرح، رابطہ اس طرح جاری رکھیں، لیکن ویسے دوستی جو گہری تعلق ہوتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا۔ جی، دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ سوال تھا بھائی زین العابدین شاہ نقوی صاحب کا، تو یہ بھی الحمدللہ اس لائیو سیشن میں شاہ صاحب نے اسی مسئلے سے وضاحت ہوگی، ان کا سوال اکثر رہ جاتا یہ تھا۔ ہمارے ناروال کے تو نہیں ہے؟ جی وہی جی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، سلام ہمارا قبول کرے۔ جی ٹھیک۔ محترم شاہ صاحب، عید الفطر کی آمد سے قبل جو رات ہوتی ہے جسے عموماً چاند رات کہتے ہیں، تو اسے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے اور اس میں عبادت کا بہت بڑا ثواب ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہمارے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں اس رات کا قیام یا اس رات کی عبادت یا جتنی بھی روایات ہمارے نظر سے گزری ہیں اس پر محدثین کرام کا کلام موجود ہے کہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے یا انتہائی ضعیف ہے یا موضوع ہے، لہذا اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ لیکن اس رات جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک مہینہ بندہ ہوا جو کھلتا ہے نا، ایک دفعہ اس طرح لگتا ہے نا بندوں کو یہ لے جائے گا، تو صاحب کو اٹھا کے بازار میں تو لے ہی جاتا ہے نا، تو پھر بازار میں وہ ہوٹنگ، وہ بدماشی، وہ عیاشی، وہ نظر کی آوارگی، وہ ساری جاری ہوتی ہے وہاں اٹھیں گے۔ تو یہ کوشش تو کرتا ہے کہ اس رات کو، یعنی کہ عام معمول کے مطابق رات کو گزارنا چاہیے۔ اگر جانا بھی پڑے کوئی چیز لینے خریدنے تو احتیاط کے ساتھ شرائط کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے جائے، احترام اکرام کے ساتھ واپس آئے۔ تہجد اگر رات کو اس کا معمول ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش، روٹین کے ساتھ اس کو گزارنا چاہیے۔ کوئی خاص اس حوالے سے کوئی عبادت میرے علم میں نہیں ہے، اللہ عالم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں، وہ تو میں نے تذکرہ کر دیا ہے، وہ انتہائی یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں روایات، جتنی بھی عبادت کی خاص ہے، خاص عبادات کی، اللہ عالم۔ محترم شیخ صاحب، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی نماز عیدین یہ کہاں ادا کرنی چاہیے، مسجد میں یا میدان میں، اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عیدین کے حوالے سے آپ صاحب یہی مسئلہ ہے کہ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کی نماز کے لیے نکلے ہیں تو عیدگاہ کی طرف ہی گئے ہیں، وہاں جا کر نماز ادا کی ہے۔ خواتین کے لیے بھی ساتھ یہی حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور اس پر عورتوں کو عمل کروانے پر مجبور بھی کیا۔ صحیح مسلم میں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ عورتوں کو لے کر نکلیں عیدگاہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو ساتھ پردے کا حکم بھی دیا کہ پردہ کر کے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ تو پھر یہ بھی سوال وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت ہے کہ اس کے پاس چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، غربت تھی، دور ایسا تھا۔ آج کل ہماری ماں بہنوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، کتنے کپڑے اور کتنی چادریں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی کھلا چہرہ لے کر باہر بازار میں پھرتی۔ اور ایک وہ دور تھا کہ جب چادر ایک بھی نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، تو گھر سے عورت نکل کر عیدگاہ کی طرف کیسے جائے، یہ سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ عورت تو مجبور ہے، اس کے پاس تو پردہ کرنے کے لیے چادر ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ گھر میں رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنی دوسری بہن سے بات کر لے جس کے پاس ایک چادر ہے، اور اس بڑی چادر کے اندر یہ عورت بھی لپٹ جائے، ایک چادر میں دو عورتیں پردہ کر کے عیدگاہ کی طرف جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ادھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے، فساد ہوگا، مسجد میں نہیں جا سکتی عورتیں، عیدگاہ میں نہیں جا سکتی۔ تو اتنی بڑی مجبوری تھی کہ چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے رخصت تو نہیں دی کہ وہ گھر میں رہے، نہیں وہ جائے عیدگاہ میں نماز بے پردہ بھی نہیں کہا کہ چلے ہاں، بے پردہ بھی نہیں کہا اور اجازت بھی نہیں دی کہ گھر میں رہو، عیدگاہ میں جانا ہے، ادھر جا کے نماز پڑھو۔ تو عورتیں بھی عیدگاہ میں، مرد بھی عیدگاہ میں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے، مثلا موسمی حالات درست نہیں رہتے، بارش وغیرہ ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں آپ مسجد میں نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ عورتوں کو یہاں تک حکم دیا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسی عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی، ایام مخصوصہ میں عورتیں ہیں، ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ میں چلی جائیں، وہاں جا کر تھوڑا سا علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں باپردہ،
جب مسلمان دعا کریں تو مسلمانوں کی دعا میں یہ بھی شریک ہو جائیں۔ شیخ محترم، اگر مجبوری کی حالت میں مسجد میں جانا پڑے تو پھر عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتیں مسجد میں تو نہیں جا سکیں گی، علیحدہ جگہ ایسی یعنی ان کا الگ سے مسجد کے باہر انتظام کیا جائے، بیٹھیں وہاں، وہ دعا میں شریک ہوں۔ ایسے ہی ایک ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مسجد سے باہر کوئی کمرہ جگہ ہوتی ہے نا، ہاں جی ادھر بیٹھ جائیں یہاں، ہمارے ہاں تو ہے بہرحال، ہاں جی ہمارے پاس تو ہے جی، وافر کمرے جگہ بھی ہیں، ساتھ ہال بھی ہے، بیٹھ جائیں آ کر۔ مدرسے کی عمارت بھی ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جو ہم نے دیکھی نا اپنے معاشرے کے اندر، یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، شاہ صاحب بھی اس کی تائید انشاءاللہ کریں گے، جی جی، کہ کچھ لوگ مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھتے جی لیکن مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی باہر روڈ پر صفیں بچھا لیں گے، راستہ بند کر دیں گے جی جی، اور وہاں عید کی نماز شروع کر دیں گے۔ یہ فلسفہ نہیں سمجھ آیا اب تک کہ مسجد کے باہر روڈ پہ نماز پڑھنی ہے، مسجد کے اندر نہیں پڑھنی۔ جو باہر عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنا ہے نا، اصل سنت وہ یہ ہے آبادی سے باہر نکل کر پڑھیں آپ، جی جی، آبادی سے باہر نکلیں، سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ چلو شہروں میں زیادہ باہر نہیں جا سکتے تو کم از کم کمپنی باغ ہے، عیدگاہ ہے، جی جی، ان جگہوں پہ تو جانا چاہیے سب کو۔ جی اگر ان جگہوں پر سارے نہیں اکٹھے ہو سکتے تو پھر مسجد میں پڑھ لیں، پھر باہر روڈ پہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کیا خیال ہے شاہ صاحب اس مسئلے میں آپ کا؟ اس مسئلے میں تھوڑا سا درد دل ہے، اگر 2 منٹ مل جائے تو جی بیان پر۔ ویسے آپ کہہ رہے ہیں لمبا پروگرام ہے، جی، ٹھیک ہے، پھر تراویح کے بعد بھی چل سکتا ہے، تک تو نہیں، ساری تک بھی انہوں نے۔ شیخ محترم، اصل میں جو ہمارے ہاں عید کا رواج ہے نا جی، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، کچھ بندے صحیح بھی ہیں اور کچھ جو ہے اس میں زیادہ یعنی کہ افراتفری کا ہم شکار ہے۔ وہ یہ ہے جو میرا دل کا درد یا تکلیف جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ عید جو ہے نا وہ مساجد کے لیے تعاون یا مدارس کے لیے تعاون یا مولوی کے لیے تعاون کی صورت بن گئی ہے جی، کہ ہم پہلے تنخواہ یا وظیفہ نہیں دیتے۔ اکثر دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عید والے دن مولوی کی خدمت وہ جمع کرتے ہیں اور مولوی کو دیتے ہیں، یعنی کہ وہاں جو جاتا ہے نا، کوئی مسجد کے لیے دیتا ہے، کوئی صدقۃ الفطر دیتا ہے، کچھ مولوی کی خدمت کے لیے وہ دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر اللہ کی رحمت ہے، مجھے تو عید کا 1 روپیہ بھی نہیں ملتا کبھی، یعنی کہ 1-2 دوست ہیں وہ 50 روپے دیتے ہیں، 50 روپے دیتے ہیں، تو بہرحال میں ان کی محبت کو ٹھکراتا نہیں ہوں۔ ویسے یہ ہے کہ نہیں ملتا، پر مجھے تو اکثر مساجد میں جہاں تنخواہیں مناسب نہیں ہوتی نا، ان کے ساتھ عیدی ہوتی ہے طیبہ، ہم عیدی دیں گے، دونوں عیدی دیں گے، وہ عید جمع کرانے کے لیے، وہ اپنا نظام قائم رکھنے کے لیے۔ اب چاہیے تو نا کم از کم ہماری جو عید ہے وہ مثلا کمپنی باغ میں ہماری عید ہوتی ہے، مرکزی مسجد کی زیر انتظام، تو سارے جماعتی جو احباب ہیں وہ ایک جگہ پر عید پڑھیں، یعنی کہ وہ کمپنی باغ بھرا ہوا ہو، عجیب منظر ہو، ایک طرف عورتیں ہوں، ایک طرف مرد ہوں، پردہ قائم ہو اور خطبہ ہو، اور اس میں جاندار گفتگو ہو، اور ذمہ دار خطیب جو ہے پورے سال کا نچوڑ پیغام ان کی اندر تحریک پیدا کر دے، یعنی کہ پورے سال کو تاکہ وہ یاد رکھے، ایک ایسا انداز، وہ سال کا اجتماع ہے کٹ۔ یہاں ہے کہ اگر میں ادھر اپنی جماعت لے جاؤں گا تو میری عیدی، دوسری کی عیدی، میرا تشخص، دوسرے کا تشخص، تیسرے کا تشخص تو قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہے نا اتفاق نہیں کرتے۔ اب یہاں سے کمپنی باغ 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، جی، تو ہماری جو ہے 5-6-7 عیدیں وہاں تک پہنچتے راستے میں قائم ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ نہیں وہ جناب ہے نا، تو میں نے کئی سالوں سے کہا ہے کہ اگر جماعت اس پر اجلاس کرے، اتفاق کرے، تو میں سب سے پہلے اپنی عید کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہاں عید پڑھی جائے، کھلے میدان میں بھی ہو، پوری جماعت اکٹھی ہو۔ چلو اگر خطبہ کا کوئی اختلاف ہوتا ہے، باجی فلاں خطیب ہی ہر سال کو خطبہ دے، تقسیم کر لیں، ایک سال ایک مسجد کا خطیب، دوسرے سال دوسرے مسجد کا خطیب، پھر 2 عیدیں ہیں، تو اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے، یا جماعت کا قرآن بھی ڈالا جا سکتا ہے، یا اس کے تشخص کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ علم کے لحاظ سے یا مقام کے لحاظ سے فلاں بندہ بہتر ہے، افضل ہے، اس کو موقع دے دیا جائے، چلو کسی وقت دوسرے کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کوئی صورت جماعت کو بنا لینی چاہیے، یعنی کہ معیار جو ہوتا ہے نا، وہ امیر جو جماعت کا ہوتا ہے، تنظیم کا، وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ معیار ہے، تو اس کی تقسیم عدل کے ساتھ ہو جائے، بھائی یہ پڑھا دے خطبہ، یہ دے دیں خطبہ،
تو اس میں کوئی کا بات نہیں. اگر ایک بھی دیتا رہے, دل کی صفائی ستھرائی ہو, تزکیہ ہو, دل میں کوئی نفرت قدورت بغض نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی بالکل. مثلا اب ہم مسجد میں ہوتے ہیں, سارے اساتذہ کرام درست دیتے رہتے ہیں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں, دوسرے دیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہ نہیں میرا ممبر ہے, میری کرسی ہے, یہاں کوئی بندہ نہ بیٹھے, کوئی نہ خطبہ دے, کوئی مجھ پر قبضہ نہ کر لے, میرے مقام پر قبضہ نہ کر لے, میری سیٹ پر قبضہ نہ کر لے. یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, یعنی اس کا علاج ہی کوئی نہیں. اس کا یہ علاج ہے کہ دلی صفائی ستھرائی. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور شیخ دے دے, میں بچ جاؤں, یعنی کہ خطبہ وہ دے, واز وہ کرے, یعنی درس وہ دے. تو اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر جماعت اس پر متفق ہو جائے تو پورے شہر کی اندر سب سے پہلے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ایک اجتماع ہو اور شاندار ہو. اس پر شاید اگر کوئی میٹنگ کر لیں, آپ کو مشورہ دے دیں امیر صاحب کو. میں نے تو مشورہ بھی دے دیا ہے, ہماری کانفرنس ہر سال کوشش کی ہے, کوشش بھی کرتا ہوں ہر سال, لیکن نہیں چھوڑتے. بندے کے 2 مرلے 4 مرلے کی مسجد ہوتی ہے, وہ کہتا ہے وہ میں بھی یہاں اکٹھ کر لوں, اجتماع کر لوں. ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے جس سے بھی میں پھر خاموش رہ جاتا ہوں, یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید کی نماز اسپیشل یعنی کہ وہ نہیں جائیں گے وہاں. مثلا ہمارے پیچھے جب نماز یہاں پڑھیں گے نا تو مقامی بندے جماعتی تو پڑھنی ہے نا, تو دوسرے لوگ بھی جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, وہ پڑھ وہ اسپیشل وہاں پہ نہیں جائیں گے. وہ اسپیشل وہاں وہی جائے گا جس کا یہ ذہن ہوگا کہ میں نے وہاں پڑھنی ہے, میری جماعت کا خطیب وہاں پڑھائے گا اور میرا مسلک کے ایک ذمہ دار وہاں پڑھائے گا, مسلک کی میری ذمہ داری ہے کہ وہاں سے کٹ میں شامل ہو جاؤں, وہاں جاؤں. تو جس بندہ اسپیشل کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہی جائے گا, یعنی کہ جس کا یہ ذہن ہوگا کہ میں نے وہاں ہی پڑھنی ہے, وہاں ہی میری ہوتی ہے اور وہاں ہی میں پڑھنی ہے. دوسرے ساتھی جو آتے جاتے ہیں وہ نہیں جائیں گے, تو اس سے کچھ پیغام جو ان کو ملنا ہے وہ رہ جائے گا. اس وجہ سے میں پھر خاموش رہ جاتا ہوں. لیکن پھر بھی سنت یہی ہے کہ کھلی جگہ جانا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آپ اس وقت کہاں سے پروگرام سن رہے ہیں یہ لازمی کمنٹ باکس میں لکھیں, کیونکہ ماشاءاللہ کافی ساتھی لکھ بھی رہے ہیں گجرات سے, اسی طرح ملتان سے, میلسی سے, مقبوضہ کشمیر سے, جدہ سے, دبئی سے کافی بھائی لکھ رہے ہیں. ہمارے پوچھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر کے بعد ایک بہت بڑا ہم لائیو پروگرام لانے والے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ, جس میں علماء کرام کا تعارف بھی ہوگا. اور یہ پروگرام ہمارا مسلسل چلا کرے گا, ہفتے میں 1 دن ضرور ہوا کرے گا. علماء کرام کا تعارف ہوگا, دینی مدارس کا تعارف ہوگا, اور آپ کے جتنے بھی جدید آپ کے پیش آنے والے مسائل ہیں ان کا انشاءاللہ اس میں حل بھی ہوگا. تو آپ احباب ہم سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے اس پیج کو لائک اور فالو ضرور کیجیے. شاہ صاحب کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا یہ پروگرام آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ بر وقت اسے آگے پہنچا سکیں. آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی شریک ہو جائیں گے. ایک بھائی سوال کر رہے ہیں بھینس کی قربانی کے متعلق, تو یہ میرے خیال میں بڑی عید کے قریب جو ہم پروگرام کریں گے اس میں انشاءاللہ اس کی ضرور وضاحت کریں گے, کیونکہ اب عید الفطر کے مسائل بہت زیادہ ہیں. محترم شاہ صاحب عید الفطر نواں اکٹھا کھول دیتا ہے. جی محترم شاہ صاحب, عید الفطر کی نماز کیا گھر میں ادا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج میری ریاض میں بھائی عبد المالک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس عید پہ 5 دن کرفیو لگ جانا ہے, تو ایسی صورت میں ہم کیا گھر میں نماز ادا کریں گے, کیا اس کا حل کرنا چاہیے؟ اور ایک بھائی سوال کر رہے کہ اگر کوئی آدمی روم میں اکیلا ہے وہ کیا کرے, اور اگر 2 ساتھی ہیں, یہ دبئی سے بھائی سوال کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے گزارش ہے, میں پہلے ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں اگر کرفیو لگ جاتا ہے تو آپ کر کیا سکتے ہیں وہاں؟ جی یعنی کہ آپ کے استطاعت میں ہی نہیں ہے, جی آپ کہیں نہیں جا سکتے, تو پھر نماز عید جو ہے جس بندے کی رہ جاتی ہے نا وہ بعد میں اکیلی پڑھ سکتا ہے, ایسا سار سے ثابت ہے. تو لہٰذا چونکہ یہاں کوئی جماعت کی صورت نہیں بن رہی تو اکیلے جہاں جہاں کوئی آیا اپنے گھر میں وہ پڑھ لے, یہ سنت ادا ہو جائے گی. جہاں بندے 2 موجود ہیں, اگر خطبہ دینے کی اہلیت موجود ہے تو خطبہ بھی دے دیا جائے, اور اگر نہ ہو اہلیت تو خطبہ کے بغیر بھی انشاءاللہ عید کی نماز ایسے مقام پر ہو جائے گی. کیونکہ جو بندہ رہ جاتا ہے نا عید کی نماز بعد میں 2 رکھتے وہ پڑھ تو سکتا ہے لیکن وہ خطبہ تو نہیں دیتا نا, خطبہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایسی پریشانی میں خطبہ نہیں ہوگا, وہ اپنی نمازیں پڑھ لیں. اگر 2 3 4 5 10 بندے گھر میں موجود ہیں, ایک خطبہ دے سکتا ہے تو وہ خطبہ دے لے. کوئی خطبہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ لمبا چوڑا وعظ و نصیحت ہی کرے,
یعنی کہ وہ کچھ بھی مسائل بیان کر سکتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے درود شریف پڑھ کے کوئی چیز بیان کر دے، ایک مسئلہ ہی بیان کر دے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں ہی کچھ وعظ و نصیحت 2-4 منٹ میں کر دے، کوئی حدیث ہی سنا دے، کوئی قرآن پاک کی آیت ہی سنا دے، یہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہی سنا دے، الرحمن الرحیم، مختصر سا ہو جائے خطبہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لمبا چوڑا خطبہ ہو، تو بہرحال خطبے کے بغیر بھی پڑھ لی جائے تو اس کی یہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سنت ہی ہے نماز، لیکن ایسی سنت ہے اگر رہ بھی جائے تو بعد میں پڑھی جا سکتی۔ ہماری کوشش ہے کہ آج عید الفطر کے متعلق ہی زیادہ سوال کریں، لیکن ایک بھائی شیخ صاحب کو عید کے ساتھ ہی رکھیں۔ جی، ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا رفع دین کے وقت کرتے وقت ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا یہ سنت سے؟ ہاں واضح ہے نا، ہر چیز جو ہے قبلہ رخ ہی ہوں گی۔ رفع دین کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو کھڑا کیا جائے، نہ زیادہ کھولا جائے نہ زیادہ بند کیا جائے، بلکہ اس حالت میں جو ہے قبلہ رخ انگلیوں کو کیا جائے، یہ تو صحیح حدیث سے ایسا ثابت ہے۔ شیخ محترم، عید کی نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اس میں تکبیرات کتنی کہنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 6 تکبیرات ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 ہونی چاہیے۔ جو زیادہ صحیح روایات ہیں وہ 12 تکبیرات کی ہیں جی، دونوں عیدوں میں، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی۔ 2 رکعت نماز ہے، عام جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نماز ہے، صرف تکبیرات کا ایک فرق ہے کہ وہ تکبیرات زائدہ اس میں ہیں جی، وہ عام نماز میں اتنی نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کے ہی آگے ہم ثنا پڑھ کر قرات فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری صورت پڑھتے ہیں۔ ادھر عید میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، اب سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم نے وہ تکبیرات کہنی ہیں۔ کتنی کہنی ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دونوں رکعتوں میں 12 تکبیرات والی روایات مستند ہیں، مضبوط ہیں، اسی پر عمل ہے۔ وہ 12 کی پھر تقسیم کیسے ہے کہ دونوں رکعتوں میں کتنی قرأت کے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے، اور اسی طرح 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، وہ بھی قرأت سے پہلے، یعنی جب سجدے مکمل کر کے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو قرأت شروع کرنے سے پہلے ہم 5 تکبیریں کہیں گے جی۔ تو ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کا جواب دے چکے ہیں کہ ہر تکبیر میں رفع الیدین بھی کرنا ہے جی۔ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ کچھ احباب جو 6 تکبیرات کے قائل ہیں نا دونوں رکعتوں میں، 3 ایک میں اور 3 دوسری میں، ان میں 2-3 قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ رفع الیدین کرنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی مسلک کے لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر بندہ نماز میں دونوں ہاتھ چھوڑ دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ادھر بار بار چھوڑ رہے ہیں تو وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ عجیب فلسفہ۔ پھر اسی طرح 3 تکبیرات ایک رکعت میں وہ قرأت سے پہلے کہتے ہیں، دوسری رکعت میں قرأت کے بعد کہتے ہیں، رکوع جانے سے پہلے نا، قرأت کے بعد تب وہ تکبیرات کہتے ہیں۔ یہ تقسیم بھی حدیث سے نہیں ملتی۔ صحیح احادیث میں یہی طریقہ ہے کہ تکبیرات قرأت سے پہلے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں تکبیرات قرأت سے پہلے کہا کرتے تھے، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہی سنت جی جی۔ اس سے پہلے سنتیں نہیں ہیں، نوافل نہیں ہیں، نماز عید سے پہلے جا کر بس نماز شروع کریں گے، اور نماز پہلے ہوگی، خطبہ عید کا جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ عید کی نماز پہلے پڑھائی جائے گی، خطبہ بعد میں۔ جمعے والے دن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ وہاں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز جمعہ بعد میں۔ عید میں نماز پہلے ہوگی، خطبہ بعد میں ہوگا۔ یہ طریقہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ خطبہ 1 یا 2 یہ بھی کوئی تھوڑا سا کسی حدیث میں شاہ جی یہ واضح نہیں ہے کہ 2 خطبے دیے گئے ہوں، درمیان میں بیٹھے ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے ہوئے ہوں۔ خطبے کا ذکر ہی آتا ہے تو وہ ایک ہی کا آتا ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی خطبہ ہو۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جمعے پر قیاس کرتے ہوئے اس کے بھی 2 خطبے ہونے چاہیے جی۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ بعض جو ہے وہ عید کی تکبیرات جو ہیں اس میں جو 6 کہتے ہیں، ہم 12 کہتے ہیں، 6 والے بھی رفع الیدین کرتے ہیں جی۔ یہ اتفاق ہو گیا اللہ کی رحمت سے نا، اور یہ پہلی دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ وہ بھی عید کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ 6 مرتبہ کرتے ہیں، ہم 12 مرتبہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں کہ نماز اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، قد افلح المؤمنون کا معنی ہے کہ رفع الیدین نہ کرو، اور شریک گھوڑوں کی طرح دمے نہ ہلاؤ، یہ دمے ہیں اس طرح جو ہلاتے ہو۔ وہ سارے جو اعتراض ہوتا ہے نا ان کے منہ بند ہو جاتا ہے عید والے دن۔ کہاں ہے وہ شریر گھوڑوں والی روایت؟ اب کیوں آپ نے ایسے ایسے کیا؟
کہاں ہے وہ عقاد المؤمنون کا معنی یہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا معنی یہ ہے کہ نماز میں خشوع و رفع دین نہ کرو؟ کہاں ہے وہ جو مکھیاں جناب اڑاتے ہیں وہ کہاں گئے سارے؟ عید میں سارے کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ یہی سنت ہم کہتے تھے کہ جب یہ سنت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں شریر گھوڑوں کی طرح تم میں، جب یہ عید میں خود کرتے ہیں تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ جی ناظرین کرام، مکہ المکرمہ کے ساتھی کچھ کافی پریشان ہیں، کرفیو کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے مسئلہ ہے، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ ایک موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جس کا نام غالباً مجھے آج بھائی بتا رہے تھے کلا نا ہے، تو یا اس سے ملتا جلتا نام ہے، اگر میں بھول نہیں رہا تو ادھر سے آپ پتہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آپ کو 5 گرین یعنی کہ وہ نقطے ملیں گے، تو 5 دفعہ آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور وہ 1 گھنٹے کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ محترم شاہ صاحب بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ہم مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، حرم مکی میں شاید عید نہ ہو یا ہمیں نکلنے کی اجازت نہ ہو، تو کیا ہم گھر میں اپنی رہائش پہ نماز عید ادا کریں گے؟ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو نہ نکلنے دیا جائے تو یہ پھر صلات خوف بھی ہے کہ زمرے میں بھی آ جاتے ہیں، مجبور لا اکراہ، وہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت بھی ہے، تو مجبوری ہے، مجبوری میں وہ گھر پڑھ لیں انشاءاللہ۔ حرم مکی میں عید تو ہوگی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اجتماع بہت زیادہ نہ ہونے دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا بیت اللہ میں عید نہ ہو، عید یا مقامی لوگوں کو شامل نہ ہونے دیا جائے، مقامی لوگوں کو شامل نہ ہونے دیا جائے، تو وہ گھر میں پڑھ لیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے جب حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی ہیں مسجدوں سے تو جاتے نہیں ہو، عید کے لیے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے پوری قوم کو، عید کا کیا بنے گا، عید کا کیا بنے گا، فرض نماز کا کیا بنتا تھا جب روزانہ 5 مرتبہ اذان ہوتی تھی اور آپ سن کے نہیں جاتے تھے۔ عید کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا بھائی یہ شاید کوئی فرائض سے بھی آ گیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے فجر نہیں پڑھی وہ عید میں آتے ہیں، تو میں تو اکثر خطبہ میں کہا اگر تم فجر میں تو نہیں دے دو، کہاں تھے فجر میں آپ، تو اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن فجر کے بغیر تو گزارا نہیں نہ ہوتا۔ تو باقی 5 نمازوں کا پوچھتے نہیں ہیں کیا کریں ہم، وہ پڑھی جا رہے ہیں گھر میں، تو عید کا پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا؟ بھائی عید ہو جائے گی، گھر میں ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر کرفیو ہے تو ہو جائے گی، اگر کرفیو نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جا کے پڑھیں۔ شاہ صاحب فطرانہ کیسے دیں گے؟ وہاں پہ دیں گے یا ان کا فطرانہ ادھر بھی ادا کیا؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر وہاں ان کو کوئی مستحق مل جاتا ہے دینا آسان ہے تو پہنچا دیں، نہیں تو گھر والے ادا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو دوسرے ملک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام اقمار ادھر ہی دے دیا تھا وہ کس نے، نجاشی نے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے کی طرف سے دوسرے ملک میں کوئی چیز دی جا سکتی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جتنے لوگ پریشان ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، خاص کر ہمارے جو پردیسی بھائی پردیس میں ہیں، ایک تو پردیس ہے اور دوسرا پھر یہ مشکلات ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ شیخ محترم آپ سے سوال ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے کیا راستہ تبدیل کر کے آنا سنت ہے؟ جی یہ سنت ہے راستہ کا بدلنا، یعنی جس راستے سے بندہ عیدگاہ پہنچے جب واپس آئے تو راستہ بدل کر آئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی یہی تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقہ، کہ نبی علیہ السلام عید والے دن راستے کو بدل لیا کرتے تھے۔ فتح الباری کو پڑھیں اور دیگر کتابوں میں شروحات میں بڑی اس کی حکمتیں بیان کی ہیں علماء کرام نے، محدثین نے، کہ راستے کو کیوں بدلا گیا۔ جی تو راستے 20 سے زائد وجوہات نقل کی ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے، تو موٹی موٹی 2-4 آپ سماعت فرما لیں کہ راستے کا بدل کر جانا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تکبیرات کہتے ہوئے جانا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آدمی جائے تو تکبیرات بآواز بلند پڑھتا جائے، نماز پڑھ کر واپس آئے تو پھر یہ تکبیرات پڑھے اور راستے کو بدلے۔ حکمت یہ ہے کہ جس راستے پر جائیں گے اور جس راستے سے آئیں گے قدم لگیں گے، تکبیرات بلند ہوں گی، یہ سارے راستے، یہ جگہ جو ہیں یہ قیامت والے دن گواہی پیش کریں گی اس بندے کے حق میں کہ یہ تکبیرات بلند کرتا ہوا مجھ سے گزرا تھا۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہاں فرشتے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ تمام راستوں پر معمور ہوتے ہیں، تو فرشتے بھی گواہی دیں گے، جن و انس بھی گواہی دیں گے، اور پھر شاعر اسلام کا ایک اظہار بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے لوگ جا رہے ہوں تو اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، تکبیرات بلند ہو رہی ہیں، تو یہ ساری حکمتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، یہ ایک بھی حکمت ہمارے سامنے نہ بھی ہو نا،
نبی علیہ السلام کا عمل ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے اتباع بہت بڑی حکمت ہے، اتباع بہت سب سے بڑی حکمت یہ ہے۔ جی جی معزز ناظرین کرام، ہمارے ایک بھائی 20 کے قریب ہے نا، انہوں نے 2-3 بیان کر دیں، بعد میں بندے کی تیاری ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے 18 میرے پاس نکات ہیں، تو باقی اگلے جمعے بیان کر دیں گے، جی جی 3-4 بیان کر دیتا۔ جی جی معزز ناظرین کرام، ایک بھائی ہمارے سوال کر رہے ہیں صدقۃ الفطر کے متعلق کہ پیسوں کی صورت میں دینا چاہیے یا پھر گندم کی صورت میں، تو یہ سوال گزر چکا ہے۔ ہم اپنے بھائی سے گزارش کریں گے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اس پروگرام کو جب دوبارہ سے سنیں گے تو محترم شاہ صاحب نے یہ سوال اس کی وضاحت کر دی ہے اور بڑا مدلل جواب دے چکے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، اور کیا کچھ لوگ اسے رکھنا مکروہ بھی کہتے ہیں؟ مکروہ کہنے والے مکروہ لوگ ہیں دنیا میں، یہ تو قیامت تک سلسلہ مکروہوں کا چلتا رہے گا۔ تو سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 روزے جو ہیں شوال کے، یہ نبی علیہ السلام کا معمول ہے، صحابہ کرام کا معمول ہے، اور یہ پورا یعنی کہ اس بندے کو سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، پورے 1 سال کا۔ اس پر کیسے کہ یہ 30 روزے تو یہ ہوں گے نا، ویسے اس سال تو اب کہاں 29 کا ہے، جی لیکن مثلا مہینے کا روزہ ہو گیا یہ 30 کا، ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ ہر روزے کا ثواب 10 کے برابر ہے۔ تو جب 6 وہ روزہ رکھے گا تو یہ 36 کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں گے، یہ 360 دن بنتے ہیں۔ تو قمری حساب سے سال جو ہے وہ 360 دنوں کا ہوتا ہے، تو شمسی لحاظ سے 365 دن کا ہوتا ہے۔ تو 360 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کیا مانا کہ اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے، پورا سال ہی روزوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو لہذا شوال کے روزے مسنون ہے، سنت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں لگاتار رکھیں، کسی طریقے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ 6 روزے آپ نے شوال کے اندر پورے کرنے ہیں، چاہے اخیر پہ جا کے رکھیں، ابتدا میں رکھیں، درمیان میں رکھیں، کچھ پہلے رکھ لیں، کچھ بعد میں رکھ لیں، جس طرح سہولت ہو، جس طرح آسانی ہو، اس کے مطابق جو ہے وہ روزے آپ نے 6 مکمل کر لیں۔ بہتر اولا افضل زیادہ یہی ہے کہ آپ لگاتار اگر رکھ لیں تو یہ ایک تو عادت ہوتی ہے، ہاں ایک عادت ہوتی ہے، رکھنا آسان ہوتا ہے، 1 آدھ دن گیپ عید کے ساتھ، اس کے بعد اگلے دن روزہ شروع کر دیں گے نا تو وہ زیادہ آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا، وہ ایک عادت ہوتی ہے نا۔ اب روزہ ہمارے لیے رکھنا دوسرا مشکل نہیں ہوتا، پہلا مشکل ہوتا ہے نا، تو اب دوسرا تیسرا معمول بن گیا، بلکہ عید کے بعد عجیب سا محسوس ہوگا، کھاتے پیتے ایک دفعہ بوجھ محسوس ہوگا، ایک زندگی کا معمول بن جاتا ہے نا۔ تو آسانی یہ ہے کہ اس کے لیے کہ رکھ لے شروع میں، اگر نہیں رکھ سکتا تو درمیان میں۔ یہی عورت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اس کے روزے رمضان کے کچھ رہ جاتے ہیں ایام کے مخصوصہ کی وجہ سے، تو بعد میں وہ بھی یعنی کہ جب چاہے رکھ لے، لگاتار رکھ لے، اکٹھے رکھ لے، لیکن اس کے لیے تو پورا سال کی گنجائش اس کے لیے تو موجود ہے۔ لیکن وہاں بھی لگاتار نہیں ہے، یہاں بھی لگاتار نہیں ہے، لیکن شوال کے اندر شوال کے جو روزے ہیں تو اس کو پورے کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور 360 جوڑ بھی ہیں بندے کے، تو انشاءاللہ یہ ہر جوڑ کے بدلے ایک روزہ بھی انشاءاللہ یہ بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ صاحب ایک بات معروف ہے کہ عید والے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، تو روزہ تو ایک عبادت ہے، کیا شیطان عبادت بھی کرتا ہے؟ عبادت کرتا نہیں ہے، سجدہ صرف نہیں کیتا، بس عبادت تو کرتا تھا۔ عبادت کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا شیطان کے لیے، مشرک عبادت نہیں کرتے، جی کافر عبادت نہیں کرتے۔ نہیں، واقعی عید والے دن اس کا روزہ ہوتا ہے؟ ہوگا، پتہ نہیں رکھتا ہوگا، لیکن یہ بات کہیں ملتی ہے؟ میرے علم میں کوئی اس پر روایت موجود نہیں ہے میرے علم میں۔ شیخ محترم، بعض لوگ 6 روزوں کے بعد نا عید کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری آج عید ہے، بس کس طرح جملے بھی کہتے ہیں ہماری عید تو آج ہے بھائی، ہمارے تو آج شوال کے پورے ہوئے، ہماری تو آج، ویسے جملے کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کوئی ایسا کفر شرک تو لازم نہیں آئے گا، لیکن اس کے بعد بعض لوگ شش عید کے نام سے باقاعدہ عید مناتے ہیں، وہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ محترم، عید والے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے؟ اگر میسر ہوں تو سنت ہے جی، نہیں تو صاف ستھرا لباس پہننا یہ سنت ہے۔ نماز عیدین میں کون سی تلاوت کرنی چاہیے سورہ فاتحہ کے بعد قرات؟ اس حوالے سے صحیح مسلم میں 2 حدیثیں آتی ہیں 2 قسم کی قرات کے بارے میں، دونوں سنت ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں قرات کرتے تھے قاف والقرآن المجید، جی، اور دوسری رکعت کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ پڑھتے تھے۔ اس کو بھی اپنانا چاہیے، اس کو بھی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، وہ معروف عمل ہے ہمارا اس پر کہ
کہ پہلی رکعت میں سبح ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ. اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کبھی جمعے والے دن اگر عید آ جاتی، کیونکہ جمعے میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھنا مسنون ہے، اگر جمعے والے دن عید ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھتے، اور پھر جمعہ جب پڑھاتے تو جمعہ کی نماز میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھتے. اس حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ عید والے دن جمعہ بھی پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے. چھوڑا بھی جا سکتا، چھوڑنا بھی رخصت ہے حدیث میں، چھوڑا بھی جا سکتا، لیکن امام تو پڑھائے گا ہی نہیں. جی ساری بات ہے جی، امام تو پڑھائے گا، پڑھنے والوں کو رخصت ہے کہ کوئی چھوڑنا چاہے عید والے دن تو وہ چھوڑ سکتا ہے. اس حوالے سے یعنی کہ جو ہے نا جی وہ سورہ قاف والقرآن مجید اور ایک طرف الساعة وانشق القمر، یہ سنت مجورہ ہو گئی ہے. میرے علم کے مطابق میں نے آج تک کسی عید میں یہ 2 صورتیں نہ پڑھی ہیں اور نہ کسی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے. جی. تو خاص کر میں ان کو گزارش کروں گا، حفاظ کرام کو، قرائے کرام کو، جو قرآن کے قاری ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں. عام تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ پوری صورتیں یاد نہ ہوں، عام آدمی جو ہوتا ہے، عام خطیب یا واعظ جو ہوتا ہے، یا عام بندہ جو ہوتا ہے حافظ نہیں ہوتا، تو اس کو سبح اسم ربک الاعلی یہ تو ہمیں یاد کرا دیتے ہیں نا بچپن میں پہلی کلاس میں جمعہ پڑھانے کے قابل یہ ہو جائے. جی. اس پر تو ہم بڑی شدت سے عمل کرتے ہیں. اہل حدیث اگر چھوڑنے کی کوشش کرے تو میں ایسے بزرگوں کو بھی جانتا ہوں وہ بعد میں لڑ پڑتے تھے کہ وہ صورتیں کیوں نہیں پڑھیں جو سنت کے مطابق ہیں. بلکہ فیصلہ آباد میں جمعہ پڑھایا گیا، میں وہ بیمار تھا، یعنی کہ میری جگہ پر نماز کسی اور قاری نے پڑھائی، تو باقاعدہ ایک بزرگ نے آگے ہو کے قاری کو کہا بس صورتیں مسنون پڑھنی ہیں. ہاں، یعنی کہ حدیث اتنا اہتمام کبھی کبھی وہ آدھی پڑھ دیتے، اس پہ بھی اختلاف. میں مفتی وہ ہے نا دیوبند مسلک کا مفتی ہے غالباً وہ طارق مسعود صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اہل حدیثوں کو میں نے سنت پر عمل میں بڑا یعنی کہ آگے پایا اور بدعت یہ نہیں کرتے. تو یہی وہ چیز ہے جو مخالف بھی غیر بھی مانتے ہیں. حق وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو تو میں نہیں کہتا، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہی ہے کہ غیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سنت کے پابند ہوتے ہیں. بلکہ ہماری جماعت کے امیر ہیں پنجاب کے مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ سندھ میں ہم تقریروں میں سناتے ہیں اکثر کہ سندھ کے علاقے میں ہم دورے پر تھے تو فجر کی نماز کے لیے میری ڈیوٹی لگی، تو وہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں. فرماتے میں نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوا تو مجھے یاد نہ تھا کہ آج جمعہ ہے. جی. تو میں نے کوئی اور صورت پڑھنے شروع کی. جی. تو پیچھے سے ایک بابا نے پڑھا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی اس نے سورۃ السجدہ کی پہلی آیت پڑھی. کہتے ہیں میں پھر نہ سمجھا، میں تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں، وہ سمجھ نہ آ رہا ہے، خیال نہ آ رہا تھا کہ جمعہ ہے. میں نے پھر وہی سورت شروع کی، بابا جی نے پھر پیچھے سے لقمہ دیا، حتیٰ کہ مجھے خیال نماز کے اندر آ گیا کہ آج جمعہ ہے. یہ اس لیے لقمہ دے رہے ہیں. ہاں لقمہ دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے پھر وہ پوری نماز پڑھائی، وہ سورۃ سجدہ شروع کی تو سورۃ دار پڑھی. بعد میں نے کہا بابا جی کیا مسئلہ تھا؟ کہنا آپ جمعہ تھا اور جمعہ والے سورۃ السجدہ کیوں نہیں پڑھنے رہے تھے آپ؟ نے کہا بابا جی پھر اس میں لقمہ دینی تو نماز تو ہو جاتی ہے. اس کا ہو جاتی ہے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن تم نے مسنون کیوں نہیں شروع کی؟ مسنون بہتر ہے یا دوسری بہتر؟ تو حجازی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس کو بابا جی کو، بابا جی اگر مجھے نہ آتی ہوتی، بات ویسے بھی ہوتا ہے نا، مجھے یاد نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا. کہتے ہیں اگر تو وہ صورتیں نہیں آتی جو حضور پڑھتے تھے تو میں حدیثوں کے مسئلے پہ چڑھے کیوں؟ اللہ. تو یہ ایک ذوق ہے ہماری جماعت کا، حدیث پر عمل کرنے کا، حدیث کے ساتھ محبت کا، حدیث کے ساتھ عقیدت کا. ہمارے ہم تو ہماری تو روح کی غذا ہے حدیث پاک اور دعائیں. تو سورۃ قاف اور سورۃ اقتربت الساعہ جسے شیخ فرماتے ہیں ہمیں یاد کرنی چاہیے خطبہ کو، علماء کو، اور اس کو عید کے خطبے نماز میں پڑھنا چاہیے. اور وہ سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ بھی ہے نا، وہ جمعہ میں، ہاں جی وہ بھی چھوڑ دی گئی ہیں، وہ بھی سنت ماجورہ ہے. جمعے والے دن بھی سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ دو رکعت وہ بھی کبھی کبھی پڑھنی چاہیے، یہ بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی سنت چھوڑ دی گئی ہے. کم از کم جو قرائے کرام ہیں نا حفاظ، ان پر میں گزارش کروں گا کہ اس سال عید پر جو حافظ پڑھائے
اور اس کو سورہ قاف اور سورۃ اقتربت سے آتی ہو تو وہ اس کو پڑھے، لازمی پڑھے۔ محترم شاہ صاحب، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نیا حدیث ہوا ہوں، تو مجھے کچھ رہنمائی کر دے کہ نماز کے متعلق یا دیگر مسائل کے متعلق میں کون سی کتب جن کا میں مطالعہ کروں؟ نماز کے حوالے سے وہ نماز نبوی ہے، جی، ڈاکٹر سید شفیق الرحمان شاہ صاحب کی ہے، یا ساتھ تخریج و تحقیق جو ہے ہمارے شیخ حافظ بر علی زئی رحمہ اللہ کی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کو اپنے صلاۃ رسول مولانا صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ اگر مل جائے تو وہ پڑھ لے۔ اس سے بہترین کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی نہیں پائی۔ بعض سے اگرچہ نا علماء کرام نے، بعض کے علماء کرام نے اس کی تخریج تحقیق کی ہے، یہ روایت اس میں صحیح نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بڑی کتابوں میں بھی ہو جاتا ہے نا، اس میں اس کتاب کی افادیت کیسے کم ہوتی ہے؟ کیا امام جامع ترمذی کی ضعیف صحیح موجود نہیں ہے؟ دونوں موجود ہیں، اس کے نیچے تخریج آ گئی ہے۔ تو صلاۃ رسول کی اہمیت جو ہے وہ اس کتاب کی کم نہیں ہونی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور جتنے خلوص سے اس اللہ کے بندے مولانا صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے نا، لاکھوں بندوں کی ہدایت کا وہ کتاب جو ہے وہ سبب بنی ہے۔ صلاۃ رسول کو پڑھیں بھائی، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں، اپنی چرپائی پر صلاۃ رسول کو رکھیں، اس کو پڑھا کریں، اور اس میں پوری نماز کا ایسے کوئی اللہ کے ولی نے لکھی ہے نا پورے خلوص کے ساتھ، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے جواب لکھے گیا ہے، تو آپ کمال گئے، اس کے جواب درجنوں جواب لکھے، لیکن اس کی افادیت کو کم نہیں کیا جا سکا، اور وہ کتاب آج بھی اسی شان و شوقت کے ساتھ موجود ہے۔ صلاۃ رسول کو آپ لیں، مولانا محمد صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اور ایک بات اس میں یہ کہہ دوں کہ بعض لوگوں نے اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ مولانا صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ صادق ہو کہ یہ بات لکھی ہے، جناب جھوٹی بات لکھی ہے۔ بڑی توجہ والی یہ بات ہے کہ مولانا صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ کی صلاۃ رسول میں پہلی بات یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کا حوالہ نے مسلم کا دیا ہو اور وہ مسلم میں نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے ابو داؤد کا حوالہ دیا، ابو داؤد میں نہ انہوں خطا خشے کو لگ گئی ہوئی، لیکن یہ نہیں ہوا۔ ایک تو ہوتا ہے نا، نہیں ہو سکتا، ہو تو غلطی کسی انسان سے بھی سکتی ہے نا، لیکن یہ ہوا نہیں ہے کہ وہ مسئلہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں، حدیث میں موجود نہ ہو سکتا ہے شیخ کو کسی حوالے میں کوئی خطا آگے پیچھے لگ گئی ہو، یعنی خطا مسلم کا حوالہ دینا تھا، پرنٹ میں ابو داؤد کا آ گیا، لیکن مسئلہ حدیث میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ایک اگلی بات ہے، وہ اس سے بھی کمال کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ جو شیخ نے روایت لکھی ہو وہ ضعیف ہو، سند کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن یہ نہیں ہوا اس کتاب میں کہ وہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو۔ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن شیخ نے جس سے استدلال کیا وہ ضعیف روایت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا دوسری روایت موجود تھی، شیخ کے علم میں وہ تھی، انہوں نے وہ لکھ دی، وہ ضعیف ہے، لیکن وہ مسئلہ ثابت ہے۔ اور ایک جملے پر وہ انہوں نے لکھا نا 400 روایات ہے رفع الیدین کی، تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے جی، مولانا صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹ ہے۔ پھر ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ نے ہر کتاب نیچے لکھ کے نا تقریر تحقیق کر کے وہ گن دی کتنی، ہاں، تو وہ 400 سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ شیخ کا وہ جملہ بھی ہم نے اللہ کے فضل سے ادھار نہیں رہنے دیا، پورا کر دیا، تو لہذا وہ موجود ہے۔ صلاۃ رسول پڑھیں بھائی، آپ بغیر کسی فکر کے صلاۃ رسول کو پڑھیں انشاءاللہ، اور اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں۔ کتاب الصلاۃ امام بخاری کی الگ چھپ گئی ہے، اس کو پڑھیں، کتاب الصلاۃ وہ بڑی پیاری ہے کتاب الصلاۃ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح البخاری سے جو نماز کے مسائل ہیں نا، اس پر الگ کتاب ہے کتاب الصلاۃ للبخاری، اس کو پڑھیں۔ شاہ صاحب اب جو سوال ہوں گے ان کے جواب انتہائی مختصر میں تو نہیں دے سکتا جی، جس کا تفصیل طلب ہو نا جی، تقریر کا بھی میرا یہی انداز ہوتا ہے، میں جمعہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیتا ہوں، لیکن جب تک بات سمجھ رہے ہیں نا بات نہیں کرتا۔ اگلا سوال کون سا؟ کل قیامت آ جانی ہے انشاءاللہ، جو ابھی تک علامات قیامت بہت ساری رہتی ہیں، یعنی بڑا دور ہے مسئلہ، انشاءاللہ ہم زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں تو تفصیل ضروری ہے، سارے پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔ کون سا ہم نے کسی سے بیانہ لیا ہوا ہے، کون سا ہم نے کوئی کسی پر اٹھا یہ ذمہ داری لی ہوئی کہ آپ کے سارے سوالوں کے آج ہی جواب دیں گے، پھر دے دیں گے، کل پھر بیٹھ جائیں گے، پرسوں بیٹھ جائیں گے، جمعے والے دن تفصیل سے انشاءاللہ جواب دے دیں گے، لیکن جواب میں تشنگی رہ جائے اور ہمارے علم کے اندر ہو تو ہم اس کی پوری تفصیل کرتے ہیں کہ کسی کی پیاس نہ رہ جائے۔ ہاں، ہم جواب ہمیں تفصیل سے آتا ہی نہ ہو تو پھر ہم مختصر دے دیتے ہیں، یا جتنا آتا ہو، یا مختصر ہی جواب بنتا ہو پھر مختصر دے دیتے ہیں۔ شیخ محترم، آنکھوں میں جو لینز لگائے جاتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ نظر کے لیے نہیں، اگر تو نظر کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک لگائے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں خوبصورتی کے بھی لیے لگی ہے نا،
یہ بھی نظر کے لیے. وہ اینک ہی کا ایک شیشے کا دوسرا رخ ہوتا ہے کہ جس کو باریک ایک پردے کی صورت میں آنکھ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. تو ایک علاج ہے خوبصورتی کے لیے. خوبصورتی اسلام کے خلاف نہ ہو تو ٹھیک ہے، جائز. وہ عورتوں کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ تو تھوڑی چھوٹی یا کالی ہوتی ہیں، وہ ان کو نیلا نیلا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ نیلے، وہ پیلے، ہر رنگ کے لینس ملتے ہیں. جیسا سوٹ پہنتی ہے ویسا لینس لگا لیں. وہ سوٹ کے مطابق نا لینس، آنکھ بھی ایسی بن جاتی ہے. درست ہے. شاہ جی آپ ذرا بیان فرما دیں کہ وہ دیکھو اس حرمت والی چیز تو نہیں ہے. تخلیق الہی تو تبدیل نہیں ہو رہی نا. جی جی. وہ تو ایک یعنی کہ اس میں نا تھوڑا سا رنگ شنگ وہ بھرتی ہیں، تو اس میں شرع کوئی میرے علم میں کوئی ایسی بات تو نہیں. اگر تخلیق الہی تبدیل نہ ہو، وہ مستقل موجود ہے. یہ مستقل تو نہیں ہوتی، وہ پھر اتار دیتی ہیں بچیاں. جی شاہ صاحب، ایک بھائی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہندو بھی روزے رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پیغام دے دے اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی. اس کو اسلام قبول کر لینا چاہیے. اسلام کی خوبیاں نمایاں وصف اس کے سامنے اوصاف بیان کرنے چاہیے. غالباً ہم جب جزان سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو رستہ میں وہ ایک بھیش علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ایک جگہ پہ وہ ہندو روزے رکھ رہا تھا. تو لیکن یہ یاد رکھیں ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان پر روزے فرض ہے. ہندوؤں کی جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، جب تک ایمان نہیں لائیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، روزوں کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اسلام کی محبت کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ پیار کی وجہ سے، اسلام کی کسی چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا سے کوئی مصیبت ٹل جائے، دنیا میں کوئی اللہ تعالی عزت شہرت مقام دے. دیکھنا شہرت یہ ہے کہ ہندو ہے اور کہاں روزے رکھ رہا ہے اور یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ دنیا میں اس کو چیز نصیب ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ لا خلاق لہم، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے لیے اسلام قبول کرنا فرض ہے، ضروری ہے. دیکھنا اسلام کے احکامات جو ہیں وہ اسلام کے اندر ہی رہ کے کریں گے تو قبول ہوں گے. تو اس بھائی کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں. اسلام کے بارے میں جو ان کے خدشات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، جو ان کے بہامات ہیں، وہ ہم کو پیش کریں، بذریعہ سوالات ہم تک پہنچائیں. ہم اس کے تارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے ہندو مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسلام کے نمایاں اوصاف بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنے اس کے تحفظات ہیں ایک ایک تحفظ کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ سوالات بھیجیں، ہم ان کے جوابات دیں گے. مطمئن ہو جائیں تو اسلام کو قبول کر لیں، پھر انشاءاللہ یہ سونے پر سہاگا ہے، پھر یہ اعمال قبول ہوں گے. ہماری طرف سے اسلام کی دعوت کو وہ قبول کریں. ایک بھائی بار بار سوال بھیج رہے ہیں کہ کیا موبائل سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال تقریباً ہمارے 3 سیشنز میں ڈسکس ہو چکا ہے، تو اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت موبائل سے دیکھ کے کی جا سکتی ہے. شیخ محترم، جو کہ آپ نے درس دینے بھی جانا ہے، تو آپ سے آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی، آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، آپ جا بھی سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اشراق اور چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ لیکن اگر آپ بیٹھیں گے تو ہم مزید سوال آپ سے کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں ٹائم بدلنے کے وجہ سے. اشراق جس کا معنی نکلنا ہے، یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے جی. اور اشراق اسی نماز کو کچھ تاخیر کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ حین ترمز الفصال، جب اونٹنی کا بچہ وہ اپنے پاؤں میں گرمی کی شدت محسوس کرے، یعنی سورج چڑھا ہوا ہے اور اس کی دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہو چکی ہے، تو اس کے پاؤں کو گرمی لگ رہی ہے، اس کے پاؤں جل رہے ہیں، تو اس وقت اس کا ٹائم ہوتا ہے. یہ 10 بجے کے قریب، 9:30 9 سے لے کر 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. تو نماز ایک ہی ہے. اگر ابتدا دن میں پڑھ لیں سورج کے نکلنے کے فوراً بعد یا کچھ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر، تو وہ اشراق کہلائے گی. اگر 9-10 بجے جا کر اس کو پڑھیں گے تو یہ چاشت کہلائے گی. اور ان کی تعداد رکعتوں کی، وہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق 2 رکعت نماز. ٹائم کم ہو نا کسی کے پاس تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، تو وہ بھی اشراق اور چاشت کہلائے گی. اگر ٹائم کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ صحیح مسلم کی حدیث پر عمل کر لے، اس میں 4 رکعت ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتا ہے. اور ٹائم زیادہ ہے تو پھر ایک بخاری میں اور حدیث بھی آتی ہے، اس میں 8 رکعت ہیں. 2 سے لے کر 8 رکعت تک 3 انداز میں جتنا کسی کے پاس ٹائم ہو، 2 پڑھے، 4 پڑھے یا 8 رکعت پڑھے. زیادہ بہتر ہے 8 رکعت والے، وہ پڑھنی چاہیے. اور ایک حدیث میں 6 رکعت کا تذکرہ بھی آتا ہے، لیکن وہ سندن ضعیف ہے. 2 4 یا 8 یہ ان کی رکعات کی تعداد ہے.
اور ٹائم بھی آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا، اور اسی ٹائم کے اعتبار سے ان کے 2 نام ہیں جی۔ چاشت آپ ہمیں تقریباً 5 منٹ مزید دے دیں، اس کے بعد شاہ سے بھی آخری سوال کرتے ہیں، افطاری ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ دعا کرائیں گے۔ صرف 5 منٹ کا ٹائم آپ کو چاہیے ہمیں۔ محترم شاہ صاحب، ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عصر کے بعد آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر 10 منٹ پہلے آئے تو، کچھ کہتے ہیں کہ اگر عصر کے بعد آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ کہتے ہیں کہ اگر 10 منٹ پہلے بھی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ افطاری سے پہلے جب بھی حیض شروع ہو جائے تو وہ روزہ ہمارے رجحان کے مطابق جو ہے ایسا ہی ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ نواق ذیلی روزہ ہے تو لہٰذا وہ دوبارہ قضا کرے گی، اس ایک روزہ رکھے گی دوبارہ، جی، وہ روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی عصر کے بعد نہیں ہے۔ یہاں تو وہ ایک دفعہ بادل تھے تو پھر پتہ نہیں چلتا تھا، سورج غروب ہو گیا یا تو روزہ کھول دیا گیا رات سمجھ کر، پھر سورج چڑھ آیا تو صحابہ کرام نے بعد میں اس کی قضا کی ہے، وہ چند لمحات ہی تھے۔ جی، یعنی روزے کو مکمل کرنا ہے۔ روزے کو شاہ صاحب قضا ہی دینی ہے بعد میں، یہ روزہ ختم ہو جائے گا، جو خون کا اجرا ہوگا، جاری ہوگا، یعنی اسے بعد میں پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، بعد میں پورا کرنا ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ جی جی، یہ روزہ ختم ہو جائے گا، گنتی کو پورا کرنا ہے، گنتی مکمل کو۔ کرنا۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ شاہ صاحب، رمضان المبارک میں جو کپڑے خریدے جاتے ہیں اور رمضان میں پہنے جاتے ہیں، کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ حساب ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوگا؟ جی، حساب تو ہوگا، حساب رمضان کا بھی ہوگا۔ ایک بھائی دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ یہ اللہ مشہور ہے کہ جو رمضان کے اندر چیز استعمال کر لی جائے نا، شروع کر لی جائے، کوئی نئی چیز لی جائے، گھروں میں یہ عادت، یہ چیزیں مشہور ہیں، برتن لیے جائے نا رمضان میں، وہ رمضان میں شروع کر دیں، کوئی اور چیز ہے تو اس کا حساب پھر آگے کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رمضان میں لیا تھا، رمضان میں شروع ہے۔ ایسی کوئی بات ہمارے علم میں ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام شریعت سے۔ ایک بھائی دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بڑی پیاری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنا دے۔ اور اسی طرح مولانا ثناء اللہ خان صاحب جو کل وفات پا گئے، وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے اور ہمارے سینئر نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، مولانا شیخ ظفر اللہ صاحب، ان کے وہ برادر گرامی تھے، شیخ بھی تھے، بزرگ بھی تھے، خطیب بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، عالم بھی تھے، اور بڑے اچھے۔ میں نے تو بلکہ پہلی دفعہ ان کے 1-2 کلپ سنے ہیں تقریر کے، پہلے موقع نہیں ملا ملاقات کا۔ شاید میں چھوٹا ہوتا تھا، اپنے والد محترم کے ساتھ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جایا کرتے۔ تو شیخ صاحب جو کہ ظفر اللہ صاحب کے بھائی بھی تھے، ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو اعلیٰ درجات جنت میں عطا کر دے، ان کی بشری لغزیاں جو ہیں وہ معاف کر دے۔ یقیناً ان کی زندگی دین پر، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، سنت پر گزری ہے، قرآن و سنت بیان کرتے کرتے گزری ہے، اور ان کی تقاریر جو 1-2 کلپ میں نے سنے، اس میں ایک جذبہ بھی، وہ پہلے جملے سے ہی بندہ پتہ چل جاتا ہے نا، ایک جذبہ بھی اخلاص کا نظر آ رہا ہے۔ بلکہ ان کی موت کے بعد جو ہے نا وہ ایک میسیج چلا، تو لازمی بات ہے کسی بندے نے جذبات کا اظہار کیا تو کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی نا، کہ اہل حدیث بنانے والی مشین فوت ہو گئی ہے۔ جی، تو یہ بڑا عظیم جملہ ہے میرے لیے، تو یہ جو ہے نا، یہ جملہ ایسا ہے کہ جیسے سیدھا دل کو جا کے لگا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جی، محترم شاہ صاحب، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کے شیخ الحدیث عبداللہ سبحانی صاحب کافی بیمار ہیں۔ شیخ حبیب الرحمن صاحب نے ریاض سے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے، وہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا۔ ہمارا سلام قبول کریں شیخ حبیب الرحمن صاحب، اور سلام کے ساتھ ساتھ سلام قبول کریں۔ جی جی، وہ سمجھ گیا ہوں گے انشاءاللہ ہمارے پیغام کو، کہ سلام کے ساتھ ساتھ سلام قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی ریاض میں جہود ہیں مسلک کے لیے، منہج عقیدے کے لیے، اور وہاں عقیدہ بیان کرنا بیٹھ کے، اور لوگوں کو، جہاں پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو زیادہ سامعین مسلم ہی ہوتے ہیں اور کلمہ گو ہوتے ہیں، تو وہاں غیر مسلم بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ جی، تو سعودی عرب میں تو ہندو بہت زیادہ تعداد میں یعنی کہ آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، تو ان کو اسلام کی دعوت دینا بڑی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول کرے، اور ان کے بھائی کو، وہ بھی شیخ ہیں، ہمارے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مرکز توحید کی جو جماعت کا معروف اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کا، وہاں وہ صحیح البخاری پڑھاتے ہیں۔ اللہ ان کو کامل شفا عطا فرمائے، ان پر رحمتیں فرمائے، اور ان کا سایہ جماعت پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔ شیخ محترم، قبولیت کا وقت ہے مسنون، افطاری سے پہلے دعا فرما دیں۔
جی وہ بھائی صاحب نے بھی کہا تھا نا، کون سے؟ ایک عورت تھی جنہوں نے، ان کے شوہر بیمار تھا، قاری شکیل صاحب نے کل کہا. ہاں محترم جی قاری شکیل صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک خاتون نے جو ہے وہ جامعہ کے لیے، ادارے کے لیے جو ہے وہ معاونت بھی کی ہے، بھیجی ہے، اور ساتھ دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے شوہر کو شفا دے. یقیناً اس لحاظ سے صدقہ و خیرات بھی اسی نیت ارادے سے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے اور ان کو ہر دکھ درد سے محفوظ فرمائے. یقیناً خاتون کے لیے دنیا سے اگر شوہر اٹھ جائے تو اس کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں باقی رہتا، تو اس کا آسرا سارا ختم ہو جاتا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن پر اپنی رحمت فرمائے، ان کے شوہر کو کامل شفا بخشے، ہر قسم کے شر سے، بیماری سے محفوظ فرمائے، ان کے مال رزق اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے، اور اس طرح صدقہ و خیرات جس طرح ان کا سلسلہ وہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کے ہاتھ میں مزید جو ہے سخاوت پیدا فرمائے. شاہ صاحب اسی مزید طرح توفیق دے. گجرانوالے سے ہماری ایک بہن ہے، وہ معذور ہیں، تو ان کے پاس جو بھی گولڈ تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جامع امام بخاری کے لیے وقف کر دیا. وہ بھی انہوں نے جامعہ کے لیے وقف ان کے کیا لیے بھی دعا گولڈ. کر دیں. وہ ہمارے وہ بھائی حافظ المنان صاحب ہیں، ان کی مشیرہ محترم ہیں، معذور ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے سونے کو کیا کرنا ہے، یہ جو سونا ہے یہ جامعہ کے لیے وقف ہے، تو انہوں نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے. تو اس حوالے سے میں وہ آخر پہ گزارش کر دوں کہ ہمارا جو ہے ماہ رمضان کا آخری پروگرام وہ نماز جمعہ سے، خطبہ جمعہ سے شروع ہوگا، یعنی جمعہ والے دن جو ہے وہ تاریخ کون سی ہوگی غالباً، وہ جمعہ والے دن 28واں روزہ ہوگا، یعنی آخری جمعہ جو ہوگا ماہ رمضان کا. اس میں ہم ہر سال مسلک منہج پر خطبہ جمعہ دیتے ہیں، ہر سال یہ ہماری شروع سے روٹین رہی ہے. تو اس سال انشاءاللہ 22 تاریخ ہوگی، اس دن ہمارا خطبہ جمعہ مسلک منہج پر ہوگا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جمعے سے لے کر مغرب تک، افطاری تک لوگوں کے آنے والے سوالات اور جو سامنے بیٹھے ہوں گے ان کے لائیو سوال ان کو اجازت دیں گے اور وہ سوال کریں گے. اگر فہم و تفہیم کے لیے ہوگا تو اس کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ تا مغرب دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سیشن میں اپنے ادارے کے لیے جو ہے وہ دوست احباب سے تعاون کی بھی ریکویسٹ اور اپیل کریں گے. اور مجھے امید ہے کیونکہ ہم ادارے میں جو ہے 5 مکانات بنانے کے ارادے سے ہیں، اساتذہ کی رہائشیں، تو وہ 5 تقریباً 50 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس کے اخراجات ہیں تاکہ وہ تعمیر ہو جائیں اور ہم کرائے سے بچ جائیں. تو وہ مجھے امید ہے کہ جمعے کے بعد، جمعے کے اندر اور بعد میں ساتھی اتنا تعاون کریں گے کہ ہم ان کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس ٹارگٹ کو پورا کریں گے. وہ بھی ساتھیوں گزارش کریں گے کہ ساتھ سننے کے آخری لمحات میں صدقہ و خیرات بھی تیز آندھی کی طرح جس رسول اللہ کرتے تھے وہ کریں تاکہ ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ساتھ ہی اگلی جو گزارش ہے کہ ہم رات کو، چونکہ تاک رات ہو گئی ہے اور آخری رات کا بھی امکان ہے کہ وہی ہو 29ویں رات، تو اس رات ہماری منزل مکمل ہو رہی ہے جامعہ میں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ درس بھی تفصیلی دیں گے اور اس کے بعد دعا بھی سارے احباب کے لیے کریں گے. یعنی وہ جمعے سے لے کر رات گئے تک وہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا، جس میں قیام بھی ہوگا، جس میں تقریر بھی ہوگی، جس میں دعا بھی ہوگی، جس میں سوالات کے جوابات بھی ہوں گے، خطبہ جمعہ بھی ہوگا. یعنی آپ جمعے سے لے کر رات گئے تک ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. صرف افطاری سے عشاء تک درمیان میں وقفہ کریں گے، پھر انشاءاللہ وہ پروگرام شروع ہو جائے گا. اس میں تعاون بھی ساتھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آخری لمحات میں ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. یہ جو 2.25 کروڑ خرچ ہے سال کا، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور ساتھ اضافی جو تعمیری ہم معاملات اٹھانے چاہ رہے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے. امید ہے اللہ ساتھی اس پر ضرور توجہ فرمائیں گے. اللہ سب کو توفیق. ناظرین کرام، جامعہ امام بخاری صرف ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے کہ جامعہ میں اس وقت تک کیا کیا ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا پروگرامز رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ احباب کا ہمیں تعاون درکار ہے. تو آپ کا یہ پیسہ جو ہمارے پاس پہنچتا ہے یہ امانت ہے، تو آپ احباب زیادہ سے زیادہ اس جامعہ سے جمعے تک تیاری کر لیں ساتھ جی دینے کی. شیخ محترم دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء. اللہم انت القوی ونحن الضعفاء. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے. ہم سب تجھ سے معافی ہی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے گناہ ہیں، ہم خطا کار ہیں، بھول جاتے ہیں، قدم قدم پر ہم سے خطا ہو جاتی ہے. انسان ہیں اس لیے خطائیں ہو جاتی ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ قائم دائم رکھ. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ رکھنا، جب ہماری موت آئے تو کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں کہیں ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، حافظ صاحب نے کافی سارے احباب کی یاد دہانی کروائی کہ وہ بیمار ہیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جتنے احباب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کے جنت میں درجات بلند فرما دے. محترم جناب فضیلت الشیخ ثناء اللہ خان صاحب دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے. اور جتنے بھی ساتھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ شیخ الحدیث عبداللہ سبحانی صاحب بیمار محترم جناب عبداللہ سبحانی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. محترم جناب قاری شکیل صاحب نے جن کے لیے کہا تھا کہ ایک بہن ہے ان کے شوہر بیمار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. نعمان بھائی کے والد محترم بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی والی. نعیم بٹ صاحب کے والد محترم فوت ہو گئے. اسی طرح نعیم بٹ صاحب مولانا محمد نعیم بٹ صاحب کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے بھی جنت میں درجات بلند فرما دے. یا اللہ کتنے ایسے افراد ہوں گے اور کتنے افراد یقیناً ہیں ہم ان کے نام نہیں جانتے، یا اللہ عبدالحمید ہزاروی صاحب ان کے درجات بلند فرما دے. محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالحمید ہزاروی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے شیوخ دنیا سے چلے گئے اللہ. اسی طرح ہمارے جامعہ میں 2 شیخ پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے، دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک محترم جناب عبدالشکور صاحب اور دوسرے محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ. یا اللہ ان تمام شیوخ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. میرے مامو جان مولانا عبداللہ یوسف صاحب، عبدالسمیع صاحب، محترم جناب عبداللہ یوسف صاحب، اسی طرح محترم جناب مولانا عبدالسمیع اکاڑوی صاحب یہ دنیا سے رخصت ہوئے. یا اللہ کتنے افراد دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ تو سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے. جو ہماری دعا کو سن رہا ہے جہاں کہیں سن رہا ہے، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جن کے والدہ دنیا سے گئی، جن کے والد چلے گئے، جن کے ماں بہن بیوی بچوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، دوست احباب میں سے کوئی رخصت ہوا، یا اللہ سب کی بخشیں فرما دے. رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں اور پھر روزے کی حالت میں ہیں. یا اللہ افطاری کا وقت قریب ہے، تیرے علاوہ ہمارا دروازہ بھی کوئی نہیں ہے. اپنی رحمتوں والا معاملہ فرما دے. بھائی عبد المالک صاحب کی والدہ کافی عرصہ سے علیل ہیں. محترم جناب ہمارے بھائی عبد المالک صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ کافی علیل ہیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جہاں کہیں لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے. ہم شاید کسی ایک آدھ کو جانتے ہوں گے، یا اللہ تو سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.